تو پاکستان کے بننے کا مقصد ہی اسلام کی سربلندی ہے اور فلسطینیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کی روک تھام ہے۔ یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہی تھی۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب فلسطینیوں پر اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم ہوگا اور کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی ان کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے جو فلسطینیوں کے حق میں میدان میں کھڑا ہوگا، آواز اٹھائے گا، وہ ملک پاکستان۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا۔ قائد اعظم کے پاکستان کا مقصد تو فلسطینیوں کی مدد ہے، ان کی حفاظت ہے۔ کہاں گیا وہ مقصد؟ پھر ہیومن رائٹس کے اپنے آپ کو علم بردار سمجھتے ہیں اور حقوق انسانی کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹنے پر تو چیخنا چلانا یاد آتا ہے۔ ایک اونٹ کی اگر کسی نے ٹانگ کاٹ دی تو وہ اس پر چیخ کر بولتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ظلم کر دیا، جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ بالکل ہم سب بھی اسی حق میں ہیں کہ اونٹ کی ٹانگ کاٹنا یہ غلط ہے، جانوروں پر بھی ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ظلم کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، جن سے ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ بھائی بھائی کا ہے، جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضاؤں میں بلند کر دیے جائیں تو اونٹ کی ٹانگ کاٹنے پر چلانے والے یہاں خاموش کیوں؟ ان کی زبانوں پر تالے کیوں لگ گئے؟ اب وہ انسانی حقوق کے علم بردار کہاں مر گئے؟ اب ان کی آواز ان لوگوں کے حق میں کیوں نہیں بلند ہو رہی؟ اونٹ کی ٹانگ کاٹنے پر پوری قوم اٹھ جاتی ہے کہ یہ غلط ہوا، اس ظالم کا سر کچل دیا جائے، اس ظالم کو نیست و نابود کر دیا جائے، اس ظالم سے بدلہ لیا جائے۔ اور جب 55,000 سے زیادہ کلمہ گو مسلمان بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کو شہید کر دیا جائے، 2 لاکھ سے زیادہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو زخمی کر دیا جائے، یہاں وہ خاموش تماشائی کیوں بنے بیٹھے؟ کہ جب یزیدیت کا سامنا ہمارے فلسطینی بھائی کر رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا کے اندر ایسی تنظیمیں، رفاہی ادارے اور عالمی قوتیں، اقوام متحدہ سمیت یزیدیوں کو خاموش نہیں کرا سکی، اسرائیلیوں کو خاموش نہیں کرا سکی، فلسطینیوں کے حق میں ان کو ان کے حقوق نہیں دلوا سکی۔ ایسی صورتحال میں ہم مسلمانوں کا یہ رویہ، ان کا جینا مرنا، یہ انہی کے خاطر ہے، اور ایسے ہی لوگ ہمارے ملک کے حکمران بنے بیٹھے، جن کو جو بھی سیٹ ملتی ہے، جو بھی ملتا ہے، تو پہلے امریکہ، یورپ کی وفاداری کا وعدہ کرنا پڑتا ہے، عہد کرنا پڑتا ہے کہ میں وفادار رہوں گا۔ تو جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ ہم مسلمان جب اپنے دشمن کو دیکھنا چاہیں تو قرآن نے ہمیں کہا لَتَجِدَنَّ، تم ضرور پاؤ گے، اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، مسلمانوں کا سب سے خطرناک کٹر دشمن اگر تم پاؤ گے تو کن کو پاؤ گے؟ یہودیوں کو اور مشرکوں کو، یہ تمہارے کٹر دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست ہر قسمت بناؤ، کبھی بھی نہ بنانا۔
یہ کبھی تمہارے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے، یہ کبھی تمہارے ساتھ سچے ہو نہیں سکتے، یہ ہمیشہ تمہیں نقصان اٹھانے کے در پہ ہوں گے۔ اور ایسا ہی آج ہو رہا ہے، لیکن یہ بات ہم عوام کو تو سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے حکمرانوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟